تو اللہ تبارک و تعالیٰ تبھی فرماتے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اور برے اخلاق سے پیش مت آؤ، کیونکہ عورت کی عقل جو ہے وہ کم ہے، اس کے اوپر تھوڑا رحم کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، لیکن اگر پھر بھی یہ اتنی نصیحتیں کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بھی اگر مشکل ہو اور طلاق دینی پڑ جائے، پھر بھی اگر مشکل ہو اور طلاق دینی پڑ جائے، کیونکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کو مکروہ تو قرار دیا ہے لیکن حرام نہیں قرار دیا، اور طلاق ہی ایک واحد ذریعہ ہے جب میاں اور بیوی کے اندر بن نہیں رہی ہو تو جدائی کرنے کا، یہ ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ دیکھیں ہمارے معاشروں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات لوگ ظاہری ٹھاٹ دیکھ کر کسی نہ کسی سے تو اپنی بیٹی کو بیاہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت بعد میں پتہ چلتی ہے کہ وہ ظالم ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، اور ہر قسم کی برائی اس کے اندر ہوتی ہے، اور بیوی ان بیٹی کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے۔ تو اب لوگ اپنی عزت کی وجہ سے کہ یار لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ بیٹی اگر ہم نے تجھے طلاق دلوا دی، اور لڑکی بھی بیچاری ڈرتی رہتی ہے کہ اگر میں نے طلاق لے لی تو میں جاؤں گی کدھر۔ تو اس قسم کی باتوں کی وجہ سے عورت کی زندگی جھنم بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے، اگر نہیں بن پا رہی تو پھر آپس کے اندر علیحدگی کر دینی چاہیے، علیحدگی کرنا بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَإِن يَخَافَ اللَّهُ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، کہ اگر اللہ کہتے ہیں کہ یہ میاں بیوی دونوں خوف کریں کہ یہ آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد بندیوں کو قائم نہیں کر سکیں گے تو پھر طلاق کر لیں۔ دیکھیں واقعات ہو رہے ہیں، ابھی حال ہی کے اندر ایک واقعہ ہوا ہندوستان کے اندر، ایک لڑکی نے خودکشی کی، اور مجھے تو خیر نہیں پتا لیکن اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ وجہ یہی تھی کہ وہ لڑکی تنگ تھی اپنے شوہر سے، اور شوہر سے جب وہ تنگ تھی تو گھر والے بھی اس کو قبول نہیں کر رہے تھے، اور اب اس بیچاری نے کہا کہ کوئی اور راستہ تو ہے نہیں، کہ ایک طرف تو شوہر بد اخلاق، دوسری طرف گھر والے وہ بھی فرعون بن کے بیٹھے ہوئے کہ اگر واپس ہی آئے گی تو ہم تجھے نکال دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی اور راستہ تو ہے نہیں، آخرکار اس نے خودکشی کر لی۔ آخرکار سب کو آپ کو پتا ہوگا بھی یہ نیا واقعہ ہوا ہے، تو اس نے خودکشی کر لی۔ تو دیکھیں یہ بھی جہالت ہے، اس کو ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن عورت بھی بیچاری مجبور ہو جاتی ہے کہ کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے تحفظات کے لیے مردوں کو اس لیے تو رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسم کے مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا محافظ بنایا ہے، باپ کو، بھائی کو، شوہر کو اور بیٹے کو۔ یہ کس لیے بنایا ہے؟ کیونکہ عورت کی عقل بیچاری کی کم ہے، اور عورت شیطان کے جھانسے میں آسانی سے آ جاتی ہے۔ یہ 4 مرد اس لیے نگران بنائے عورت کے اوپر تاکہ وہ شیطان کے تمام بہکاووں سے اس کو بچا سکے۔ اگر شوہر بد اخلاق ہے تو پھر بھائی اور باپ کو کیا چاہیے کہ وہ پھر بیوی اس لڑکی کا ساتھ دے اور نہیں رکھیں اس کو، اپنی بہن کو اس کے پاس، بلکہ لے کر آ جائے اپنے گھر کے اندر۔ تو آخرکار نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے، جب گھر والے قبول نہیں کرتے تو بیچاریاں خودکشیاں کرتی ہے۔ تو ایک واقعہ، اس کی تو آن لائن ویڈیو آ گئی، اس نے کلپ بھیج دیا، اور اس طریقے سے پتہ نہیں کتنے واقعات ہوتے ہیں۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی تم ارادہ کر لو عورت کے بدلنے کا، تبدیل کرنے کا، اور وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو پھر تم ان میں اگر تم نے ارادہ کر لیا بدلنے کا عورت کو، مطلب بیوی کو، اس کو طلاق دے کر دوسری بیوی لانے کا، تو پھر اگر تم نے ان کو خزانہ بھی دیا ہے، قنطاراً بڑا سے بڑا خزانہ دیا ہے، تب بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس میں سے کوئی پھوٹی کوڑی بھی واپس لے لو۔ تو دیکھیں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مجبوراً طلاق دینا بھی جائز ہے، مجبوراً طلاق دینا جائز ہے، طلاق دے کر بیوی کو رخصت کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ عورت کو مہر کی مد میں بڑے سے بڑی دولت دی جا سکتی ہے، بڑی سے بڑی دولت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت میں اس پر پابندی لگائی کہ مہر 400 درہم سے زیادہ کوئی بھی نہیں دے گا، 400 درہم یا 12 درہم سے زیادہ کوئی بھی نہیں دے گا، اور کھڑے ہوئے ممبر کے اوپر اور بیان کیا اور کہا کہ کوئی بھی اس سے زیادہ مہر نہیں دے گا۔ یہ کہہ کر اترے تو ایک بڑھیا کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ اے عمر، آپ نے کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دہراؤ۔ تو اس بڑھیا نے یہی والی وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور یہ پڑھی جو ابن مسعود کی روایت ہے، قنطاراً من ذہب، کہ تم نے ان کو خزانہ دیا ہو سونے کا۔ قنطار کہتے ہیں بہت بڑے خزانے کو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
قرات یوں ہے، وہ فرماتے ہیں قنطارا من ذہب، کہ سونے کا بہت بڑا خزانہ دیا ہو، تب بھی ان میں سے فلا تاخذوا منہ شیئا، اس میں سے پھوٹی کوڑی بھی مت لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے اور دوبارہ ممبر کے اوپر چڑھے اور فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ فرمایا اصابت امرات واخطا عمر، کہ عورت نے صحیح فیصلہ کیا اور عمر نے غلطی کی۔ اور ایک جگہ پر کہا کہ کل الناس افقہ من العمر حتی العجوز، کہ تمام لوگ عمر سے فقہ میں آگے نکل گئے، فقاہت کے اندر، ہاں یہاں تک کہ یہ بڑھیا بھی نکل گئی، کہ اس نے ایک بات ایسی سمجھ لی جو میں نہ سمجھ سکا۔ تو پتہ چلا کہ بڑی سے بڑی رقم بھی دی جا سکتی ہے، لیکن جب طلاق دی جائے تو دوبارہ اس میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لی جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی کہ تم کیسے لوگے کہ تم نے ان کو بے حجاب دیکھ لیا ہے، اور ہم نے تم کو وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے تم سے ایک پختہ عہد بھی لیا، ایک پختہ عہد بھی لیا۔ وہ پختہ عہد کیا ہے؟ وہ نکاح کے اندر، دیکھیں نکاح کے اندر تو ایجاب اور قبول ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اشارتاً یہ بات بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ میں عورت کے ساتھ ہمیشہ وفا کروں گا اور جو حقوق ہوں گے وہ ادا کروں گا، اس کے اندر رتی برابر بھی کمی نہیں کروں گا، یہ اشارتاً یہ بات پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور جیسے اللہ کے رسول نے آخری خطبے کے اندر فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، کیونکہ تم نے ان کو لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عہد کر کے، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کے ذریعے سے تم نے ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کے ذریعے ان کو اپنے لیے حلال کیا۔ اللہ کا کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، تم نے بھی پڑھا اس نے بھی پڑھا، تم دونوں مسلمان ہوئے، اس لیے وہ تمہارے لیے جائز اور حلال ہو گئی۔ اسلامی شرعی طریقے سے جب تم نے اس سے نکاح کیا تو تم نے اللہ کے کلمے کے ذریعے تم نے اس کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کیا، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس کے معاملے کے اندر اس کے اوپر ظلم مت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کرنے والا بنا۔